انسانی ارتقاء کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک آدم اور حوا سے پیدا ہونے والی نسل انسانی رفتہ رفتہ روئے زمین پر جس طرح پھیلتی چلی گئی اور تہذیبوں کے رنگ سجاتی چلی گئی، اس کا مطالعہ انسان کو حیرتوں میں گم کر دیتا ہے۔ روئے زمین پر جن جن خطوں پر انسان قدیم سے آباد ہے، ان میں سے ایک خطہ ہمارا پنجاب بھی ہے۔ ہسٹری پروڈکٹر کی جانب سے ناظرین کے لیے ہسٹری آف پنجاب کے نام سے باقاعدہ طور پر ایک سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کریں گے کہ پنجاب کی تہذیب کیسے پروان چڑھی، پنجاب میں مختلف شہر کس طرح وجود میں آئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پنجاب کیسے ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور آج کا پنجاب کاروباری، جغرافیائی اور تاریخی اعتبار سے دنیا میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ پنجاب انسانی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا نہایت ہی قدیم خطہ ہے۔ لفظ پنجاب علاقے کے نام کے طور پر مسلمانوں کی آمد کے بعد رائج ہوا۔ یہاں پر لاکھوں سال پہلے قدیم پتھر کے زمانے کا انسان آباد تھا، جو جنگلی زندگی بسر کرتا تھا اور پتھر کے اوزاروں سے شکار کھیلتا تھا۔ پنجاب میں تاریخی دور کا آغاز آریاؤں کی آمد کے بعد سے ہوا، جبکہ انہوں نے اپنے قیام پنجاب کے دوران دنیا کی قدیم ترین مذہبی کتاب رگ وید تصنیف کی۔ اس کتاب میں پنجاب کو سپت سندھو لکھا گیا ہے۔ سپت کے معنی 7 اور سندھو کے معنی دریا کے ہیں۔ محققین کے مطابق ان 7 دریاؤں میں سے 5 کا تعلق پنجاب سے ہے، جبکہ چھٹے اور 7ویں دریا کے بارے میں ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض کے خیال میں باقی 2 دریائے سندھ اور سرسوتی ہیں، جبکہ کچھ دریائے کابل اور دریائے جیہوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا نام پنج ند مشہور ہوا، جس کے معنی 5 ندیاں یا 5 دریا ہیں۔ یہ 5 دریا شندر یعنی ستلج، ویباس یعنی بیاس، ایراوتی یعنی راوی، چندر بھاگ یعنی چناب اور وتست یعنی جہلم ہیں۔ پنجاب پنجنت کا فارسی ترجمہ ہے۔ پنجنت کا لفظ مہابھارت اور مہابھارت لٹریچر میں بھی مستعمل ہے۔ آج کل پنجنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پنجاب کے 5 دریا ملتے ہیں۔ پنجاب کے بعض علاقوں کے لیے آریاوات، بہلیک یا بہیک کا نام بھی تاریخ میں استعمال ہوا ہے۔ بہلیک یا بہیک پنجاب کا ایک قبیلہ تھا۔ قبیلوں کے اعتبار سے پنجاب کے بعض مخصوص خطوں کا نام مدر دیس، مدر قبیلے کی نسبت سے بھی رہا۔ کوروں اور پانڈووں کی لڑائی کے زمرے میں پنجاب کا نام پنجال بھی ملتا ہے۔ یونانیوں کے عہد میں اس کو پنیٹا پوٹامیا بھی کہا جاتا رہا، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس کے بعد اسے ٹکی دیس کہا جاتا رہا۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ کی 7ویں صدی عیسوی میں ہندوستان آمد کے بعد پنجاب کا یہی نام رائج تھا۔ بعض سنسکرتی ماخذوں میں پنجاب کے لیے 5 امبوں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ 5 امبوں کے معنی بھی 5 پانیوں کی سرزمین ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے عہد میں پہلی بار اس سرزمین کو پنجاب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پنجاب کے مذکورہ تمام قدیم نام صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئے اور اس کا نیا فارسی نام پنجاب ہی آج تک زندہ اور پائندہ ہے۔ پنج کے معنی 5 اور آب کے معنی پانی، یعنی 5 پانیوں کی سرزمین۔ عمومی طور پر یہ 5 دریا ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم لیے جاتے ہیں۔ پنجاب کا یہ دریائی نظام دنیا کا 5واں عظیم ترین دریائی نظام ہے، جو یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بیش بہا قدرتی عطیہ ہے۔ اس کی خوشحالی کا سبب جو انسان یہاں پیدا ہوا وہ سازگار ماحول پا کر یہیں کا ہو کر رہ گیا، اور اس کی خوشحالی کے چرچے سن کر جو غیر ملکی حملہ آور، تاجر، مبلغ اور دوسرے لوگ یہاں آئے وہ بھی یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان میں دراوڑ، آریا، ایرانی، چینی، منگول، مغل اور عربی شامل ہیں، جو یہاں رہ کر بہت جلد یہاں کا رہن سہن سیکھ گئے۔ یہاں کی زبان سیکھ کر وہ اپنی مادری زبان تک بھول گئے۔ البتہ ان کی تہذیب و تمدن کے کچھ اثرات مقامی لوگوں پر بھی مرتب ہوئے۔ پنجاب میں تہذیب و تمدن کا تنوع انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ پنجاب کی سواں تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب خیال کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں وادی سواں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں انسان کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ ان انسانوں کے زیر استعمال پتھر کے اوزار جگہ جگہ ملے ہیں۔ دریائے سواں دریائے سندھ کا معاون دریا ہے اور راولپنڈی کے قریب بہتا ہے۔ عملی طور پر یہ وادی سواں راولپنڈی، اٹک،
جہلم، ہزارہ، سرگودا اور خوشاب کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان علاقوں سے قبل از سماں صنعت کے جو پتھریلے اوزار ملے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر ٹوکا ہے۔ اس قسم کے اوزار دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملے۔ رفتہ رفتہ انسان ترقی کرتا گیا اور اس کے اوزاروں میں بھی نفاست آتی گئی اور تہذیب و تمدن میں بھی فرق آتا گیا۔ سماں کی صنعت بھی تبدیل ہوتی گئی۔ پہلے یہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، یہ لوگ گھاس پھوس یا شاید تنکوں کے خیمے بنا کر رہتے تھے۔ جانوروں کا شکار کرنے کے بعد ان کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے اور خوراک کا انحصار قدرت پر تھا، یعنی نباتات اور حیوانات ہی ان کی خوراک تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زراعت سے واقف ہوتا گیا۔ یہ انسان جدید ہجری دور میں داخل ہوا تو اس نے رگڑائی کے ذریعے پتھر کے متفرق حصوں کو جوڑ کر اوزار بنانے سیکھ لیے۔ اس دور میں لوگ باقاعدہ مکانات بنا کر چھوٹی چھوٹی بستیوں کی شکل میں آباد ہو گئے تھے اور آبادی کا خاصا بڑا حصہ مکمل خانہ بدوشی چھوڑ کر نیم آباد ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں آب و ہوا آج کے مقابلے میں کم شدید تھی۔ اس زمانے میں بارش زیادہ ہوتی تھی اور وسیع جنگلات موجود تھے۔ آج جو آبادیاں بلند ٹیلوں پر بنی ہیں، یہ ٹیلے صدیوں سے انسانوں کے ایک جگہ آباد رہنے، مکانات کے گرنے اور ان پر نئے مکانات بننے سے وجود میں آئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔